جب نبی کی خواہش دین میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ غیر نبی جن کو تم نے مقرر کیا ہوا تراش رکھا ہے، جن کے تقدس کی تم قسمیں کھاتے ہو گویا، ان کی خواہشات کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟ یہ بات فلاں کا فتویٰ، فلاں کی رائے، فلاں کے ملفوظات، یہ فلاں فلاں کہاں سے آ گئے؟ جبکہ نبی کی خواہش دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ بلو تقول علینا بعض الاقاویل، ذرا سورت کے مضمون کو دیکھو، سورہ الحاقہ کی۔ ہمارا نبی بھی اگر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف منسوخ کر دے، دین کے کھاتے میں ڈال دے، شریعت کے کھاتے میں ڈال دے، دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اسے اور اپنے پاس لا کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے، زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ نبی کا مقام رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت ہے۔ یہ دین خالص مطلوب ہے اور مقبول ہے۔ دین خالص سے کیا مراد؟ اللہ کا فرمان، اللہ کی وحی۔ دین خالص سے کیا مراد؟ جو آگے آ رہا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ دین مگر وحی جو آپ کی طرف کی جاتی، کتاب و سنت کی صورت میں۔ یہ دین ہے، آپ کی خواہش بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بعض صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، جب یہ لہسن اور پیاز، یہ دو سبزیاں اتنی بری ہیں کہ انہیں کچا کھا کر مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو یہ کھا لے کچا یہ لہسن اور پیاز تو ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ ہمارے نمازیوں کو اور فرشتوں کو ان کی بو سے تکلیف ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں نظام موجود تھا کہ اگر کوئی کچی پیاز کھا کے مسجد میں آ جاتا تو اس کو مسجد سے نکال دو، اور جو قبرستان بقی وہاں تک چھوڑ کر آؤ۔ صحابہ وہاں تک چھوڑ کر آتے تھے، صرف چھوڑتے تھے، دفن نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جب یہ دو سبزیاں اتنی بری ہیں کہ انہیں کچا کھانے والا مسجد میں نہ آئے تو فحرمہما، ان کو حرام کر دیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ کتنے صحابہ آپ کے پاس آئے مختلف مسائل لے کر، کبھی میراث کا مسئلہ، جیسے جابر کی حدیث ہے، یسألونک، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ بتائے گا تب جواب دوں گا، آسمان کا انکشاف ہوگا تب تمہیں بتاؤں گا۔ اپنی خواہش سے کبھی آپ نے جواب نہیں دیا، اپنی رائے سے کبھی فتویٰ نہیں دیا، یہ آپ کا مقام۔ تو کسی اور کی رائے، کسی اور کی خواہش اس دین میں کیسے محترم ہو سکتی ہے؟ جبکہ یہاں المیہ یہ ہے، ایک سنگین جرم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں پھر بھی اپنے بزرگوں، اپنے باپ دادوں کی باتوں کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یعنی فرمان موجود ہے، باتیں یہاں پر دو ہیں، ایک یہ کہ فرمان معلوم نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، اپنی خواہش سے جواب دے دو، تو خواہش تو کوئی چیز نہیں۔ دوسرا یہ کہ فرمان معلوم ہے، پھر بھی اپنی خواہش یا کسی غیر کی خواہش کو اس فرمان پر مقدم کرنا اور ترجیح دینا، بڑا سنگین جرم ہے، دین سے بغاوت ہے یہ۔